خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن کرنے جا رہا ہوں سورہ مائدہ آیت نمبر 68 سے لے کر کے دیکھیے کہاں تک چلتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ 72 تک میں نے تلاوت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اس کو جو تمہارے اوپر اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کے سرکشی اور انکار کو بڑھائے گا۔ پس تم انکار کرنے والوں کے اوپر افسوس نہ کرو، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور نصرانی ہوئے پچھلے قوموں کا نام ہے، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہود کا یہ حال تھا کہ ان کے افراد عملاً خدا کے دین پر قائم نہ تھے۔ انہوں نے اپنے نفس کو اور اپنی زندگی کے معاملات کو خدا کے تابع نہیں کیا تھا، البتہ خوش گمانیوں کے تحت انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ خدا کے یہاں ان کی نجات یقینی ہے۔ وہ اپنی قومی فضیلت کے افسانوں اور اپنے بزرگوں کے تقدس کی داستانوں میں جی رہے تھے، مگر اللہ کے یہاں اس قسم کی خوش خیالیوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں جو کچھ قیمت ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کا پابند بنے اور اپنی حقیقی زندگی کو خدا کے دین پر قائم کرے۔ جو لوگ جھوٹی آرزوؤں میں جی رہے ہوں ان کے سامنے جب یہ دعوت آتی ہے کہ اللہ کے یہاں عمل کی قیمت ہے نہ کہ آرزوؤں اور تمناؤں کی، تو ایسی دعوت کے خلاف وہ شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسی دعوت میں ان کو اپنی خوش خیالیوں کا محل گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صورتحال ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ وہ ایسی دعوت کے سخت مخالف ہو جاتے ہیں۔ نمائشی خدا پرستی کے اندر چھپی ہوئی ان کی خود پرستی بے پردہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ جس دعوت سے ان کو ربانی غذا لینا چاہیے تھا اس سے وہ صرف انکار اور سرکشی کی غذا لیتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جو پیغمبر آئے ان کے ماننے والوں کی نسلیں دھیرے دھیرے مستقل قوم کی صورت اختیار کر لی، مختلف قوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اب پیغمبروں کے نمونے پر عمل تو باقی نہیں رہتا، البتہ اپنی عظمت و فضیلت کے قصیدے قصے کہانیوں کی صورت میں خوب پھیل جاتے ہیں۔ ہر گروہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم سب سے افضل ہیں، ہماری نجات یقینی ہے، اللہ کے یہاں ہمارا درجہ سب سے بڑھا ہوا ہے، مگر اس قسم کے گروہی مذاہب
کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں ہر شخص کا مقدمہ انفرادی حیثیت میں پیش ہوگا اور اس کی مستقبل کی بابت جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ تمام تر اس کے اپنے عمل کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ کسی اور بنیاد پر۔ اللہ کی کتاب کو قائم کرنا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ کی کتاب کو قائم کرنا نام ہے اللہ پر یقین کرنے کا، آخرت کی پکڑ کے اندیشوں کو اپنے اوپر طاری کرنے کا، اور انسانوں کے درمیان صالح کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ یہی اصل دین ہے اور ہر فرد کو یہی اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ یعنی تین چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے: اللہ پر یقین کرنا، آخرت کی پکڑ کو سوچتے رہنا، فکر کرنا، اور انسانوں کے درمیان اچھی زندگی گزارنا۔ دین کا اصل مقصد یہی تین چیزیں ہیں۔ آسمانی کتاب کے حامل قوم کی قیمت دنیا میں اسی وقت ہے جبکہ اس کے افراد اس دین خداوندی پر قائم ہو۔ اس سے ہٹنے کے بعد وہ خدا کی نظر میں بالکل بے قیمت ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کھلے ہوئے کافروں اور مشرکوں سے بھی بہت زیادہ بے قیمت۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف سے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تو بعضوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کر دیا اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہود سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایمان و اطاعت کا عہد لیا تھا۔ وہ کچھ دن اس پر قائم رہے، اس کے بعد ان میں بگاڑ شروع ہو گیا۔ اب اللہ نے ان کے درمیان اپنے مصلحین اٹھائے جو ان کو اپنی عہد کی یاد دہانی کریں، مگر یہود کی بیراہی اور سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے خود نصیحت کرنے والوں کی زبان بند کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب ان کی سرکشی حد کو پہنچ گئی تو اللہ نے دیکھیے یہ الگ الگ نام ہے جو میں نے کبھی دیکھا نہیں، اچھا سے سنتا ہوں۔ جب ان کی سرکشی حد کو پہنچ گئی تو اللہ نے بابل و نینوا عراق کے بادشاہ بنو خز نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جس نے 586 ہے۔ قاف میم کے مطلب ہوتا ہے قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو عیسائی سلسلہ شروع ہے اس سے پہلے والے وقت کو کہا جاتا ہے قبل مسیح، جس نے 586 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے یہود کے مقدس شہر کو ڈھا دیا اور یہودیوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک لے گیا تاکہ ان سے بیگار لے، یعنی مزدوری کرائے۔ اس واقعے کے بعد یہود کے دل نرم ہوئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب اللہ نے سائرس شاہ ایران کے بادشاہ، اللہ نے سائرس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ سائرس نے 539 قبل مسیح میں کلدانیوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس نے یہود کو جلا وطنی کی نجات دلا کر ان کو ان کے وطن جانے اور وہاں دوبارہ بسنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب تاریخی باتیں چل رہی ہیں، توجہ سے سنیں گے اور تاریخ کے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہود کو نئی زندگی ملی اور ان کو کافی فروغ حاصل ہوا، مگر کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ غفلت اور سرکشی میں مبتلا ہوئے۔ پھر نبیوں اور مصلحین کے ذریعے اللہ نے ان کو متنبع کیا، مگر وہ ہوش میں نہ آئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اپنی حد تک حضرت مسیح کو بھی۔
اب اللہ کا غضب ان پر بھڑکا اور 70 عیسوی، دیکھیے قبل مسیح کی باتیں ہو رہی تھی، اب عیسوی کی باتیں ہونے لگی، اور 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا گیا، جس نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کو ویران کر دیا۔ اس کے بعد یہود کبھی اپنی ذاتی بنیادوں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ آج بھی یہودیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، بس شیطانی حرکت کر رہے ہیں، جیسے فلسطین میں ابھی ہو رہا ہے۔ تو تاریخ بتا ہی رہا ہے، دیکھتے ہی ہوں گے آپ لوگ اخبارات۔ آسمانی کتاب کے حامل قوموں کی نفسیات، بہت غور سے سنیں گے، ہم لوگوں میں ایسے غلطیاں شائع کر رہی ہیں۔ آسمانی کتاب کی حامل قوموں کی نفسیات بعد کے زمانے میں یہ بن جاتی ہے کہ وہ خدا کے خاص لوگ ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں ان پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ خدا کی تعلیمات میں اس عقیدہ کے خلاف کھلے کھلے بیانات ہوتے ہیں، مگر وہ ان کے بارے میں اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے گرد خود ساختہ عقیدوں اور فرضی قصے کہانیوں کا ایسا حالہ بنا لیتے ہیں، یعنی ایک ماحول بنا لیتے ہیں کہ خدا کی تنبیہات ان کو دکھائی اور سنائی نہیں دیتی۔ یہود کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی ایک حامل کتاب قوم کو اس کے دشمنوں کے قبضے میں دے دیا جائے تو یہ اس کے لیے خدا کی طرف سے آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سزا دے کر قوم کو جگایا جائے، اگر اس کے نتیجے میں قوم کے افراد میں خدا پرستانہ جذبات جاگ اٹھیں تو اس کے اوپر سے سزا اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو خدا اس کو رد کر کے پھینک دیتا ہے اور پھر کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ جو شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرام کی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں چاہتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز خاتون تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ کہو
کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ نفع کا، اور سننے والا اور جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ حضرت مسیح کو اللہ تعالی نے غیر معمولی معجزے دیے۔ یہ معجزے اس لیے تھے کہ لوگ آپ کے پیغمبر ہونے کو پہچانیں اور آپ پر ایمان لائیں، مگر معاملہ برعکس ہوا۔ عیسائیوں نے آپ کے معجزات کو دیکھ کر یہ عقیدہ قائم کیا کہ آپ خدا ہیں، آپ کے اندر خدا حلول کیے ہوئے ہے۔ یہود نے یہ کہہ کر آپ کو نظر انداز کر دیا کہ یہ ایک شعبدہ باز اور جادوگر ہیں۔ حضرت مسیح علیہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، مگر ایک گروہ نے آپ سے شرکت کی غذا لی اور دوسرے گروہ نے انکار کی۔ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خود بے احتیاج ہو اور دوسرے کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھے۔ دیکھیے غور سے اس کے بعد سنیے گا۔ کھانا آدمی کے محتاج ہونے کی آخری علامت ہے۔ جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے۔ جو شخص کھانا کھاتا ہو وہ مکمل طور پر ایک محتاج ہستی ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ ہم بہت دولت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کب کس کا کیا پھیر دے خدا ہی جانتا ہے۔ جو شخص کھانا کھاتا ہو وہ مکمل طور پر ایک محتاج ہستی ہے۔ ایسی ہستی خدا کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہی معاملہ نفع نقصان کا ہے۔ کسی کو نفع ملنا یا کسی کو نقصان پہنچانا ایسے واقعات ہیں جن کی ظہور میں آنے کے لیے پوری کائنات کی مساعدت یعنی مدد درکار ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس قسم کی کائناتی اسباب فراہم کرنے پر قادر نہیں۔ اس لیے انسانوں میں سے کسی انسان کا یہ درجہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو معبود فرض کر لیا جائے۔ جب بھی آدمی خدا کے سوا کسی اور کو اپنی عقیدت و محبت کا مرکز بناتا ہے تو اس کے پیچھے یہ چھپا ہوا جذبہ ہوتا ہے کہ اس کو خدا کی دنیا میں کوئی بڑا درجہ حاصل ہے، وہ خدا کے یہاں اس کا مددگار بن سکتا ہے۔ مگر اس قسم کی تمام امیدیں محض جھوٹی امیدیں ہیں۔ موجودہ امتحان کی دنیا میں خدا کے سوا دوسری چیزوں کا بے بس ہونا کھلا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں آدمی غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے، مگر آخرت میں جب تمام حقائق کھول دیے جائیں گے تو آدمی دیکھے گا کہ خدا کے سوا جن سہاروں پر وہ بھروسہ کیے ہوئے تھا وہ کس قدر بے قیمت تھے۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں، بس یہیں تک میں تلاوت کروں گا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سوائے سبیل سے بھٹک گئے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہاں جناب، تفسیر تھوڑی سی یہ کیا کہا جاتا ہے، تاریخی باتیں۔ حضرت مسیح کے ابتدائی شاگردوں کے نزدیک مسیح ایک انسان تھا جو خدا کی طرف سے تھا۔ وہ آپ کو انسان اور اللہ کا رسول سمجھتے تھے، مگر آپ کا دین جب شام کے علاقے سے باہر نکلا تو اس کو مصر و یونان کے فلسفہ سے سابقہ پیش آیا۔ مسیحیت قبول کر کے ایسے لوگ مسیحیت میں داخل ہوئے جو وقت کے فلسفیانہ افکار سے متاثر تھے۔ اس طرح اندرونی اسباب اور بیرونی محرکات کے تحت مسیحیت میں ایک نیا دور شروع ہوا، جبکہ مسیحیت کو وقت کے غالب فلسفیانہ اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ اس زمانے کی مہذب دنیا میں مصر و یونان کی فلسفیوں کا زور تھا، جیسے سپر پاور۔ وقت کے ذہین لوگ عام طور پر انہی کے افکار کی روشنی میں سوچتے تھے۔ یونانی فلاسفہ نے اپنے
قیاسات کا ذریعہ عالم کی ایک خیالی تصویر بنا رکھی تھی۔ وہ حقیقت کی تعبیر 3 اقنوموں ہیپسوٹیسٹس کی صورت میں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وجود، حیات اور علم۔ مسیحی علماء جو خود بھی ان افکار سے مرعوب تھے، نیز وقت کے ذہین طبقہ کو مسیحیت کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو وقت کے غالب فکر پر ڈھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسیحیت کی ایسی تعبیر کی جس میں خدا کا دین بھی اسی 3 کے جامع میں ڈھل جائے اور لوگ اس کو اپنے ذہن کے مطابق پا کر اس کو قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی حقیقت بھی ایک تثلیث ہے۔ تثلیث میں تھرڈ تثلیث بنا ہوا نا، تثلیث کی صورت گری ہے۔ اقنوم وجود باپ ہے، اقنوم وجود باپ ہے، اقنوم حیات بیٹا اور اقنوم علم روح القدس۔ اس کلامی مذہب کو مکمل کرنے کے لیے اور بہت سے خیالات اس میں داخل کیے گئے۔ مثلا یہ کہ حضرت مسیح کلام کا جسدی ظہور ہے۔ حبوط آدم کے بعد ہر انسان گناہگار ہو چکا ہے اور انسان کی نجات کے لیے خدا کے بیٹے کو مصلوب ہو کر یعنی صلیب پہ چڑھا دیا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب ہو کر اس کا کفارہ دینا پڑا وغیرہ۔ اس طرح 4 صدی عیسوی میں مصری، یونانی اور رومی تخیلات میں ڈھل کر وہ چیز تیار ہوئی جس کو موجودہ مسیحیت کہا جاتا ہے، جو آج کل دور میں چل رہا ہے۔ خدا کی سوائے سبیل سے بھٹکنے کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ لوگ گمراہ قوموں کے خیالات سے مرعوب ہو کر دین کو ان کے خیالات کے سانچے میں ڈھالنے لگتے ہیں۔ خدا کے دین کو مانتے ہوئے اس کی تعبیر اس ڈھنگ سے کرتے ہیں کہ وہ غالب افکار کے مطابق نظر آنے لگے۔ وہ خدا کے دین کے نام پر غیر خدا کے دین کو اپنا لیتے ہیں۔ نصارہ نے اپنے دین کو اپنے زمانے کی مشرک قوموں کے افکار میں ڈھال لیا اور اسی کو خدا کا مقبول دین کہنے لگے۔ یہی چیز کبھی اس طرح پیش آتی ہے کہ دین کو خود اپنے قومی عزائم کے سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ اس دوسری تحریف کی مثال یہود ہیں۔ انہوں نے خدا کے دین کی ایسی تعبیر کی کہ وہ ان کی دنیاوی زندگی کی تصدیق کرنے والا بن جائے۔ مسلمانوں کے لیے کتاب الہی کے متن میں اس قسم کی تعبیرات داخل کرنے کا موقع نہیں ہے، تاہم متن کے باہر انہیں وہ سب کچھ کرنے کی آزادی ہے جو پچھلی قوموں نے کیا ہے۔ یعنی قرآن شریف تو ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن معنی مفہوم کہیں سے کہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے کا مطلب یہی نہ ہے۔ دیکھیے کیا لکھے ہیں انہوں نے، مسلمانوں کے لیے کتاب الہی کے متن میں یعنی قرآن شریف میں اس قسم کی تعبیرات داخل کرنے کا موقع نہیں ہے، تاہم متن کے باہر انہیں وہ سب کچھ کرنے کی آزادی حاصل ہے جو پچھلی قوموں نے کیا ہے۔ بہت توجہ طلب باتیں ہیں۔ برکت آج میں اسی بات پہ یہیں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تلاوت کروں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔